بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے حصے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح علی بن سفیان کی ڈیوٹی بھی تھی اور وہ اس کو فرض سمجھ کے سلطان ایوبی کی حفاظت کی کوشش کرتا تھا۔ اس روز سلطان ایوبی اپنے تمام وزراء کو احکامات جاری کر رہا تھا جب دو گھوڑے اس کے محافظ دستے کی بنائی ہوئی حد پہ آ کے رک گئے۔ محافظوں کے کمانڈر نے انہیں روک لیا تھا۔ سوار جو تھے وہ میگنا ماریوس اور موبی تھے۔ وہ گھوڑوں سے اترے تو گھوڑوں کو ان کے ساتھی نے پکڑ لیا۔ موبی نے کمانڈر سے کہا وہ اپنے باپ کو ساتھ لائیے، سلطان ایوبی سے ملنا ہے۔ کمانڈر نے میگنا ماریوس سے بات کی اور ملاقات کی وجہ پوچھی۔ میگنا ماریوس نے جیسے اس کی بات ہی نہ سنی، وہ یہ زبان سمجھتا ہی نہیں تھا۔ موبی نے اپنا اسلامی نام بتایا تو اس نے کمانڈر سے کہا اس سے بات کرنا بیکار ہے، یہ گونگا اور بہرا ہے، ملاقات کا مقصد ہم سلطان کو یا اس کے کسی بڑے کو بتائیں گے۔ علی بن سفیان باہر ہی ٹہل رہا تھا۔ اس نے میگنا ماریوس اور موبی کو دیکھا تو ان کے پاس آئے۔ اس نے السلام علیکم کہا تو موبی نے وعلیکم السلام کہا۔ کمانڈر نے اسے بتایا یہ سلطان سے ملنا چاہتے ہیں۔ علی بن سفیان نے میگنا ماریوس سے ملاقات کی وجہ پوچھی تو موبی نے اسے بھی یہ کہا یہ میرا باپ ہے، گونگا اور بہرا ہے۔ علی بن سفیان نے انہیں بتایا سلطان ابھی بہت مصروف ہیں، فارغ ہو جائیں گے تو ان سے ملاقات کا وقت لیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ ملاقات کا مقصد بتائیں، ہو سکتا ہے آپ کا کام سلطان سے ملے بغیر ہو جائے۔ سلطان چھوٹی شکایتوں کے لیے ملاقات کا وقت نہیں نکالتے۔ کیا سلطان ایوبی اسلام کی ایک مظلوم بیٹی کی فریاد سننے کے لیے وقت نہیں نکال سکیں گے؟ موبی نے کہا مجھے جو بھی کہنا ہے وہ میں انہی سے کہوں گی، مجھے بتائے بغیر آپ سلطان سے نہیں مل سکیں گی۔ علی بن سفیان نے کہا میں سلطان تک آپ کی فریاد پہنچاؤں گا، ضروری سمجھیں گے تو آپ کو اندر بلا لیں گے۔ علی بن سفیان انہیں اپنے کمرے میں لے گیا۔ موبی نے ایک دور دراز قصبے کا نام لیا اور کہا 2 سال گزرے، سوڈانی فوج وہاں سے گزری، میں بھی لڑکیوں کے ساتھ فوج دیکھنے کے لیے باہر آئی تو ایک کمانڈر نے اپنا گھوڑا موڑا اور میرے پاس آ کے میرا نام پوچھا۔ میں نے بتایا تو اسے میرے باپ کو بلایا، اسے پرے لے جا کے کوئی بات کی۔ لوگوں نے کمانڈر کو کہا یہ گونگا اور بہرا ہے۔ کمانڈر چلا گیا۔ شام کے بعد 4 سوڈانی فوجی ہمارے گھر آئے، مجھے زبردستی اٹھا کر لے گئے اور کمانڈر کے حوالے کر دیا۔ اس کا نام بالیان ہے، وہ مجھے اپنے ساتھ لے اور حرم میں رکھ لیا۔ اس کے پاس 4 اور لڑکیاں تھیں، میں نے اسے کہا میرے ساتھ باقاعدہ شادی کرے، لیکن اس نے مجھے شادی کے بغیر ہی بیوی بنائے رکھا۔ 2 سال اس نے مجھے اپنے پاس رکھا۔ سوڈانی فوج نے بغاوت کی تو بالیان چلا گیا، معلوم نہیں مارا گیا یا قید میں ہے۔ آپ کی فوج اس کے گھر آئی اور ہم سب لڑکیوں کہہ کر گھر سے نکال دیا، تم سب آزاد ہو۔ میں اپنے گھر چلی گئی، میرے باپ نے شادی کرنی چاہیے تو سب نے مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ تو حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی ہے، وہاں لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ ہم سرائے میں ٹھہرے ہیں، سنا تھا سلطان سوڈانیوں کو زمینیں اور مکان دے رہے ہیں، مجھے اب بالیان کی داشتہ یا اس کی بیوی سمجھ کے یہاں زمین اور مکان دے دیں تاکہ میں اس قصبے سے نکل آؤں، ورنہ میں خودکشی کر لوں گی، گھر سے بھاگ کر کہیں طوائف بن جاؤں گی۔ اگر آپ کو زمین سلطان سے ملے بغیر مل جائے تو سلطان سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ علی بن سفیان نے کہا ہاں۔ موبی نے کہا پھر بھی ملنے کی ضرورت ہے، اسے آپ عقیدت بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں سلطان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں اس کی سلطنت میں عورت کھلونا بنی ہوئی ہے، دولت مند اور حاکموں کے ہاں شادی کا رواج ختم ہو گیا، خدا کے لیے عورت کی عزت بچائیں، عورت کی عظمت بحال کریں۔ سلطان سے یہ کہہ کر شاید میرے دل کو سکون آ جائے گا۔ میگنا ماریوس اس طرح خاموش بیٹھا رہا جیسے اس کے کان میں کوئی بات ہی نہیں پڑ رہی۔ علی بن سفیان نے موبی سے کہا سلطان کو اجلاس سے فارغ ہو لینے دیں، پھر اس سے ملاقات کروائی جائے گی۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا، وہ بہت دیر بعد آیا اور کہا کہ وہ سلطان سے اجازت لینے جا رہا ہے۔ وہ سلطان ایوبی کمرے میں چلا گیا اور خاصی دیر بعد آیا۔ اس نے موبی سے کہا اپنے باپ کو سلطان کے پاس لے جاؤ۔ اس نے انہیں سلطان ایوبی کا کمرہ دکھایا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے دونوں نے باہر کی طرف دیکھا، وہ غالباً قتل کے بعد وہاں سے نکلنے کا راستہ دیکھ رہے تھے۔ سلطان کمرے میں اکیلا تھا، اس نے دونوں کو بٹھایا، موبی سے پوچھا کیا تمہارا باپ پیدائشی گونگا اور بہرا ہے؟ ہاں سلطان محترم، موبی نے کہا یہ اس کا پیدائشی نقص ہے۔ سلطان ایوبی بیٹھا نہیں، کمرے میں ٹہلتا رہا اور بولا میں نے تمہاری شکایت اور مطالبہ سن لیا ہے، مجھے تمہارے ساتھ پوری ہمدردی ہے، میں تمہیں یہاں زمین بھی دوں گا اور مکان بنوا دوں گا۔ سنا ہے تم کچھ اور بھی مجھ سے کہنا چاہتی ہو؟ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے۔ موبی نے کہا آپ کو بتا دیا گیا ہوگا کہ میرے ساتھ کوئی آدمی شادی نہیں کرتا، لوگ مجھے حرم کی چھوڑی ہوئی ہڈی، فاحشہ اور بدکار کہتے ہیں، اور میرے باپ کو کہتے ہیں کہ اس نے بیٹی بیچ ڈالی تھی۔ آپ مجھے زمین اور مکان تو دے دیں گے، لیکن مجھے خامند کی ضرورت ہے جو میری عزت کی حفاظت کرے۔ اس نے جھجک کر کہا میں ایسی بات کہنے کی جرات نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ماں کی عرضداشت آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں۔ اگر آپ میری شادی نہیں کرا سکتے تو مجھے اپنے حرم میں رکھ لیں، آپ میری عمر، میری شکل و صورت، میرا جسم دیکھیں، کیا میں آپ کے قابل نہیں ہوں؟ یہ کہہ کے اس نے میگنا ماریوس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر دوسرا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا اور سلطان ایوبی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ اشارہ شاید پہلے سے طے شدہ تھا۔ میگنا ماریوس نے دونوں ہاتھ جوڑ کے سلطان ایوبی کی طرف کیے
اور پھر موبی کے ہاتھ پکڑ کر سلطان ایوبی کی طرف بڑھائے، جیسے وہ کہہ رہا ہو میری بیٹی کو قبول کر لو۔ میرا کوئی حرم نہیں ہے لڑکی، سلطان ایوبی نے کہا، میں ملک سے حرم، شراب خانے اور شراب ختم کرنے آیا ہوں۔ بات کرتے کرتے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور ہوا میں اچھالنے لگا۔ اس نے کہا میں عورت کی عزت کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ دونوں کی پیٹھ کے پیچھے چلا گیا۔ اب ان دونوں کی کمر تھی سلطان کی طرف، اور سکہ ہاتھ سے نیچے گرایا۔ ٹن کی آواز آئی تو میگنا ماریوس نے چونک کر پیچھے دیکھا اور پھر فوراً ہی سامنے دیکھنے لگا۔ صلاح الدین ایوبی نے تیزی سے اپنے کمر سے 1 فٹ لمبا خنجر نکالا، اس کی نوک میگنا ماریوس کی گردن پر رکھ دی اور موبی سے کہا یہ شخص میری زبان نہیں سمجھتا، اسے کہو اپنے ہاتھ سے اپنا ہتھیار پھینک دے، اس نے تھوڑی سی بھی کوئی چستی دکھائی تو تم دونوں کی یہاں سے لاشیں جائیں گی۔ تو ناظرین اور سامعین، یہ تھا وہ طریقہ کہ جس طریقے سے اس نے نقلی گونگے بہرے کو پکڑا، یعنی ایک سکے کو پشت پر پھینکا۔ اب ایک جو بہرا ہوتا ہے اس کو تو آواز نہیں آتی، لیکن سکے کی ٹن کی آواز کا مطلب تھا وہ بہرا بنا ہوا ہے، اصل میں بہرا نہیں ہے۔ یہ بے پناہ ذہانت تھی ایوبی کی۔ موبی کی خیر آنکھیں حیرت اور خوف سے کھل گئیں۔ اس نے اداکاری کا کمال دکھانے کی کوشش کہا، میرے باپ کو ڈرا دھمکا کر آپ مجھ پر کیوں قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو خود ہی اپنے آپ کو پیش کر رہی ہوں۔ تم جب محاذ پر میرے سامنے آئی تھی تو تم میری زبان نہیں بولتی تھی، سلطان ایوبی نے کہا، اور خنجر کی نوک میگنا ماریوس کی گردن پر رکھی۔ اس نے کہا کیا تم اتنی جلدی یہاں کی زبان بولنے لگی ہو؟ اسے کو ہتھیار فوراً باہر نکال دے۔ موبی نے اپنی زبان میگنا ماریوس سے کچھ کہا تو اس نے چوغے کے اندر ہاتھ ڈال کر خنجر باہر نکالا، جو اتنا ہی لمبا تھا جتنا سلطان ایوبی کا تھا۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے خنجر لے لیا اور اپنا خنجر اس کی گردن سے ہٹا کر کہا، باقی 6 لڑکیاں کہاں ہیں؟ آپ نے مجھے پہچاننے میں غلطی کی ہے، موبی نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میرے ساتھ اور کوئی لڑکی نہیں ہے، آپ کون سی 6 لڑکیوں کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے خدا نے آنکھیں دی ہیں، سلطان ایوبی نے کہا، اور خدا نے مجھے ذہن بھی دیا ہے جس میں وہ چہرے نقش ہو جاتے ہیں جنہیں ایک بار آنکھ دیکھ لیتی ہے۔ تمہارا چہرہ جو آدھا نقاب میں ہے اس وقت میں نے پہلے بھی دیکھا ہے۔ تمہیں اور تمہارے اس ساتھی خدا نے اتنا کم عقل ذہن دیا ہے کہ جس کام کے لیے تم آئے تھے اس قابل بھی نہیں ہو۔ سرائے میں تم دونوں خامند اور بیوی بنے ہوئے تھے، یہاں آ کر تم باپ اور بیٹی بن گئے ہو، مگر تم ہو کچھ بھی نہیں، اور تمہارا ایک ساتھی باہر گھوڑوں کے پاس کھڑا ہے، وہ تمہارا نوکر نہیں ہے، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ تھی وہ ذہانت اور کمال یادداشت جو ایوبی نے دکھائی۔ خیر، یہ کمال علی بن سفیان کا بھی تھا۔ اسے موبی نے بتایا تھا وہ سرائے میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ وہ ان دونوں کو اپنے کمرے میں بٹھا کر باہر نکل گیا اور گھوڑے پہ سوار ہو کر سرائے میں چلا گیا۔ سرائے والوں سے اس نے ان کے حلیے بتا کر پوچھا تو اسے بتایا گیا تھا کہ وہ میاں بیوی ہیں اور ان کے ساتھ ان کا نوکر ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا انہوں نے بازار سے کچھ کپڑے بھی خریدے تھے جن میں لڑکی کا برقع نما چوغا اور جوتے بھی تھے۔ انہوں نے علی بن سفیان سے کہا تھا وہ میاں بیوی ہیں۔ اس نے اور کوئی تفتیش نہیں کی، ان کے کمرے کا تالا توڑ کر ان کے سامان کی تلاشی لی۔ اس سے کچھ ایسی چیزیں برآمد ہوئیں جنہوں نے شک کو یقین میں بدل دیا۔ علی بن سفیان سمجھ گیا سلطان ایوبی سے ان کا تنہائی میں ملنے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اس نے ان کے گھوڑے دیکھے تھے، اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے تھے۔ سرائے والے سے ان کے گھوڑوں کے متعلق پوچھا گیا تو اس نے بتایا یہ تینوں مسافر اونٹوں پر آئے تھے اور یہ گھوڑے لڑکی نے کہہ کے منگوائے تھے، نہایت اچھے ہوں اور تیز رفتار ہوں۔ سرائے والوں نے یہ بھی بتایا تھا لڑکی کا خامند گونگا اور نوکر بھی گونگا معلوم ہوتا ہے، وہ کسی سے بات نہیں کرتا، دراصل وہ بھی یہاں کی زبان نہیں جانتا تھا۔ علی بن سفیان نے واپس آ کر دیکھا کہ اجلاس ختم ہو گیا تو سلطان ایوبی کے پاس چلا گیا، اسے ان کے متعلق بتایا اور وہ کہانی بھی سنائی جو لڑکی نے اسے سنائی تھی۔ پھر سرائے سے وہ معلومات جو اس نے حاصل کی تھیں اور ان کے سامان سے جو مشکوک چیزیں برآمد ہوئی تھیں وہ دکھائیں، اور اپنی رائے یہ دی کہ وہ آپ کو قتل کرنے آئے ہیں، آپ سے تنہائی میں ملنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ منصوبہ بنایا ہوگا آپ کو قتل کر کے نکل جائیں گے، جتنی دیر میں کسی کو پتہ چلے گا اتنی دیر میں وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر سے دور جا چکے ہوں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ لوگ آپ کو اتنی خوبصورت لڑکی کے چکر میں ڈال کر خوابگاہ میں قتل کرنا چاہتے ہوں۔ سلطان ایوبی سوچ میں پڑ گیا اور پھر کہا انہیں بھی گرفتار نہ کرو، میرے پاس بھیج دو۔ تو ناظرین، یہاں تک اس حصے کے سچے واقعات کی رودات تھی۔ اس سے آگے کیا ہوا اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔